السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی سستی اور آپ کو دیکھ کر کے میرا بی پی لو ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہی الیکشن کا پیریڈ ہے اور ہم لوگ پریشان آدمی ہیں، ذہن نہیں کہتا کہ کچھ بولے۔ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان بھائیوں سے گزارش کے آگے آ جائے، تھوڑا آگے آ جائے، آئیے تو آگے آ جائے، تھوڑا بھول بن جائے ہمارا، آگے آ جائے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ سرپرست کون ہوتا ہے؟ جو اعلیٰ مقام کا ہوتا ہے نا، سرپرست بڑے آدمی بنتے ہیں جی، عمر دراز ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، اس علاقے کے آپ لوگ سرپرست ہیں کہ نہیں ہے نا؟ آپ لوگ آگے آئے، آپ لوگ آگے آ جائے تو کچھ بات بن جائے، نہیں بیٹھے ہیں۔ پہلے ایک بار اور سلام کرتا ہوں، زور سے جواب دیجیے، کچھ بات مت بن جائے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ سلام کا جواب دیتے، کیا موضوع بنوں؟ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وخطابه القديم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں غلامی کا سلوک دیتے ہوئے جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہاں بڑی ایک شخص اس علاقہ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں سے اس گاؤں کو نسبت ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب، حضرت مولانا تبریز عالم صاحب قبلہ اور علماء کرام، چچا، بچے، سارے لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ سیمانچل کی سرزمین پر سب سے زیادہ جلسہ منانے والا اگر کوئی آدمی اور مخلوق ہے تو بہار، بنگال اور اڑیسہ کی دھرتی ہے جی، اور سب سے کم علماء کو اگر بلایا جاتا تو بمبئی کی سرزمین ہے۔ وہاں جب درود کی باری آتی ہے تو تمام لوگ جھوم کر درود پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ ٹک ٹک دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب ایک بار آئے تھے
تو خواجہ صاحب کہہ رہے تھے ہندوستان میں ایک ایسا عالم جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بزرگوں کی عنایت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو خواجہ صاحب بولتے تھے کہ شمیم ہم ایک کتاب لکھے تھے، گاؤں کے لوگ کیا بولتے تھے جانتے ہیں؟ ارے خواجہ تیوے لکھن کتاب لکھی دیکھی کو تو کمل لکھی، خواجہ تیوے کا کتاب لکھی اس کو دہی طرح کمل لکھیے۔ مطلب ہمارے علاقے کے لوگ اتنا بزدل ہے، اتنے بڑے عالم اشرفیہ گئے، غریب نواز گئے، کہا کہ حضور ایسا ایک سخت امتحان لیجئے کہ بچوں کی جو ہے نا چربی نکل جائے۔ تو حضرت نے بے باک عالم بہار کا رہنے والا کہا کہ عالم بھی اگر امتحان لے لیا جائے تو بڑے بڑے مولوی فیل ہو جائے گا۔ تو ہم صاحب ہم لوگوں کو بولتا تھا شمیم ارے ہم دانے نہیں رہے چاول اگر عورت لا کھانا پکا دیکھے نا چاول دبانا بھاپتا ہونا نہیں ہو، تو ہم جو بچوں کو جب سنتے ہیں عبارت جب پڑھتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ کتنا پانی میں ہے یہ، تو ہم سے بولتا ہے کہ سخت امتحان لیجیے۔ تو آپ لوگوں کو جو درود پڑھانے کی بات آتی ہے تو آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نذرانہ آپ کو دینا پڑے گا تب درود پڑھیں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں آپ نے سمجھا نہیں، درود کی فضیلتوں کو نہیں سمجھا، درود کی برکتوں کو نہیں سمجھا۔ آپ مسلمان ہیں مسلمانی کو نہیں سمجھے، آپ مومن ہیں ایمان کو نہیں سمجھے، آپ قاری ہیں قرآن کو نہ سمجھے، آپ عالم ہیں علم دین کو نہ سمجھے۔ آپ کے گھر میں ایک بچہ عالم ہے، آج سیمانچل کی دھرتی پر ایسا کوئی فیملی نہیں، ایسا کوئی گاؤں نہیں، ایسا کوئی گھر نہیں، ایسا کوئی مکان نہیں جس کے گھر میں علماء نہیں، لیکن آپ نے اپنے عالم کو عزت نہیں دیا، اپنے حافظ قرآن کو عزت نہیں دیا، اپنے علماء کی قدر نہیں کیا۔ آپ اسٹیج سجا کر کے دنیا کو بتایا کہ تمام لوگ کھڑے ہوں گے ایک سب میں محمود آیات، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز، یہ اسٹیج بنائے تمام لوگ انتظام کیے، لیکن آپ لوگ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کئی گاؤں میں چندہ کر کے اسٹیج کو بنایا تاکہ علماء کی قدر کیا ہے، علماء کا وقار کیا ہے، علماء کی عظمتیں کیا ہے۔ آپ نے دنیا کو میسج دیا کہ سیمانچل والے جلسہ بھی کرتے ہیں، سنت الہی پر بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اسٹیج بنانا، بلند مقام پر بیٹھانا، منبر رسول بنانا میرے نبی کی سنت ہے، خدا کا حکم ہے۔ جب ہمارا عالم مسجد میں جاتا ہے تو آپ تمام مقتدی کہتے ہیں کہ ایک کام کرنے والوں اے لوگوں سنو، منبر بہت اچھا بنانا اور محراب بہت اچھا بنانا تاکہ ہمارا امام آگے ہو اور محراب اتنا بلند و بالا ہو۔ آپ سر جھکا کر کے خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ آج علماء کی تقریر آپ نیچے، علماء کو مقام اوپر، لیکن جانتے ہو آپ نے غلطی نہیں کی ہے، سنت الہی کو قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کے سردار مصطفیٰ کو بنایا ہے، آدم کو، آدم کی آدمیت تمام پیغمبروں نے، جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے، اس دنیا میں اس دھرتی میں بھیجا ہے، تو میرے بزرگوں دوستو آپ کی تقریر آگے بڑھاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دین میں مولا تعالیٰ اپنے محبوب کبریا کو، اپنے مصطفیٰ کو ایک مقام عطا فرمایا، جس میں قرآن میں فرمایا مقام محمودہ، وہ ایسا مقام ہوگا تمام پیغمبر اس مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، تمام صحابہ مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، تمام مخلوق خدا مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، وہ مقام محمود پر ہوں گے۔ تمام پیغمبر نبی کی بارگاہ میں اور تمام پیغمبر کی اولادیں، تمام پیغمبر کی امتیں یہ کہے گی یہ آدم صفی اللہ ہماری شفاعت فرمائے، عیسیٰ روح اللہ کی امت کہے گی کہ ہماری شفاعت فرمائے، ابراہیم خلیل اللہ کی امت یہ کہے گی آپ تو ہمارے نبی ہیں ہماری شفاعت فرمائے۔ تمام لوگ نبی کی بارگاہ میں نبی کی در کی چوکھٹ میں اپنے سر کو خم کر دیں گے، لیکن سب نے کہے گا انا لا کہے گا میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تمام پیغمبر اپنے امتیوں کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں آئیں گے اور مصطفیٰ کی زبان پہ ہوگی انا لا، میں اس لیے ہوں کہ اللہ نے ہمیں مقام محمود عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کی رحم و کرم سے تمام امت کی بخشش ہوگی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اسٹیج سجانا سنت الہیہ بھی ہے، اسٹیج سجانا سنت مصطفیٰ بھی ہے، اسٹیج بنانا ممبر رسول بنانا سنت صحابہ بھی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ درود نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالی کہا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے مقرب فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ کون پڑھتے ہیں؟ رب پڑھتا ہے، رب کے مقرب فرشتے پڑھتے ہیں۔ اور قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو درود پڑھو، سلیمو تسلیما، کثرت سے سلام پڑھو۔ درود پڑھو گے تو سنت الہی، سنت ملائکہ ادا ہوگا، اور جب سلام پڑھو گے تو مصطفیٰ سے کنیکٹ ہو جاؤ گے، مصطفیٰ سے کی محبت مل جائے گی، تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، مصطفیٰ کے محب ہو جاؤ گے۔ یقیناً درود کی برکت سے اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین کوچ کر۔ اور ایک بات درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا، آواز آنی چاہیے ادھر سے، پڑھیے اللہم صلی علی، آواز ہی نہیں آ رہی ہے، بار بار سناؤں، زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں دوستو، ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے، لیکن درود وہی پڑھتا ہے جو سچا اور پکا عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جس جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہی جب نبی کا نام سنتا ہے تو مولوی کو بولنے کی ضرورت نہیں، سنتے ہی جھوم کر درود پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور جب جھوم کے پڑھتا ہے تب میں وہ مصطفیٰ پہچانیں گے، اور مصطفیٰ کے جب چہرے کی زیارت ہوگی تو غلام مصطفیٰ کھڑا ہوگا اور پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس آیت مقدسہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کو بنایا، حضرت حوا کو دنیا میں حوا تشریف لائی، لیکن جانتے ہو اللہ کی قدرت اور رحمت کو سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم حضرت حوا سے تمام دنیا عالم کی تخلیق ہوئی، تمام انسان وجود میں آئے، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہے، تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہے، لیکن اے میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کا حضرت آدم کو بنایا، بغیر ماں اور باپ کے حضرت حوا کو بنایا، لیکن ایسا بھی وقت آیا کہ ماں تو ہے لیکن باپ کا پتہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کا اللہ نے تخلیق فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو، اے میری وحدانیت کے ماننے والوں، اے مخلوق خدا سنو، میں نے آدم کو بنایا، تم پر احسان کیا، میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تمہارے درمیان بھیجا اللہ اور رسول کی دین کو پھیلانے کے لیے، میں تم پر احسان کیا، حضرت شیش کو بھیجا، تم پر احسان کیا، حضرت یونس کو بھیجا، تم پر احسان کیا، حضرت داؤد کو بھیجا، تم پر احسان کیا، حضرت زکریا کو بھیجا، تم پر احسان کیا، حضرت لوط کو بھیجا، تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو جب دنیا میں اپنے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو منوانے کے لیے جب اللہ اپنی قدرت سے پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجا تو قرآن میں یہ نہیں فرمایا اے بندو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، تم پر میں احسان عظیم کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول محبوب کی باری آئی، مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں اپنا محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں، تم میں سے رسول اکرم کو بھیج کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں تم پر احسان عظیم کر رہا ہوں کہ میں اپنا مصطفیٰ
سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ. میرے بزرگوں دوستو، تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہتر امت ہو، اس لیے نہیں ہو آدم کی اولاد کو بہتر امت نہ کہا، آدم کی امتیوں کو بہتر امت نہ کہا، عیسیٰ کی امت کو بہتر امت نہ کہا، داؤد کی امت کو بہتر امت نہ کہا. تمام مخلوق خدا دنیا میں آئی، لیکن تم خیر امت کی آیت نازل نہیں ہوئی. لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجا تو مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں سے کہا کہ تم بہتر امت ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے. سبحان اللہ بہت خوب. میرے بزرگوں دوستو، ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہ پورا مسلمان ہے نہ پورا مومن ہے. ہمارا جبہ ٹوپی صرف مسلمانی بتاتی ہے، دل و دماغ میں عشق مصطفیٰ نہیں. آپ کا ایمان کیا بول رہا ہے؟ آپ کو اگر کوئی آدمی نہ حق ہم سمجھتے ہیں، نہ حلال سمجھتے ہیں، نہ جائز سمجھتے ہیں، نہ حرام سمجھتے ہیں، پیسہ بھی ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اب کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جانتے ہو الیکشن پیریڈ ہے، کوئی بولتا ہے ان کو 2000 روپے دیا، پیسہ وہی میں تھا پھینکے گا، بہت بڑا پیسہ والا ہے. اے مولوی صاحب کیا دے پائیں گے، ووٹ اس کو دیں گے بھائی، بہت پیسہ والا ہے. ارے وہ دیتا ہے، تمہارے ووٹ کا ایگریمنٹ کرتا ہے کیا؟ وہ خدا کے دین کے لیے دیتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے دیتا ہے، رب کی رضا کے لیے دیتا ہے. تمہاری عزت آبرو کو خریدنے کے لیے تھوڑا نہ دیتا ہے. اور پیسہ بھی ہو تو ویسا ہو، خدا کے گھر میں ہر پیسہ لگ جائے گا جی. جائز کا پیسہ ہو، حق اور حلال کا پیسہ ہو، تب ثواب کہ پیسہ لگ جائے گا. تم دوسرے کی دولت پر مت اتراؤ، اپنے ایمان کو مت برباد کرو. جب تم رب سے مانگو گے تو ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں کرو، اے اللہ محتاجی کو دور کر دے اور رحمت خدا نازل فرما دے. رب جب تمہارے 1 روپے کا 70,000 برکتیں عطا فرمائے گا. رب کسی کو نہیں کہے گا جب لیڈر 200 روپے دے گا تو تمہاری عزت کا کچرا پوری دنیا میں کرے گا، تمہاری وقار خریدنے کی کوشش کرے گا، تمہاری زمین کو بیچنے کی کوشش کرے گا. اس لیے بندے کے آگے مت تھوکو، مت بکو. ارے بکنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی میں بک جاؤ، اللہ اس کے رسول کی دین کے لیے بک جاؤ، خدا اس کے مصطفیٰ کے دین کے لیے قدم اٹھاؤ. میرے بزرگوں دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج جانتے وہ صحابہ کی زندگی کیا ہے، اور صحابہ نے اسلام کیسے پھیلایا ہے، اسلام کو کس طرح سے آپ اور ہمارے بیچ میں اللہ کے رسول نے پھیلایا ہے. اللہ کے رسول نے اس دین کی تخلیق، اس دین کو لوگوں کے سامنے میں کیسے پیش کیا ہے. اس صحابہ کی زندگی کو سمجھیں. صحابہ کرام نے اپنے مال و زر کو، اپنی دولتوں کو، اپنی ثروتوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو اللہ اس کے رسول کی دین کے لیے قربان کر دیا. پر یہ کہیے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیے میں واقعہ پیش کروں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک ایسا مرحلہ آیا، ایک ایسا وقت آیا، اور جنگ کا میدان میں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا اے صحابیو چلو، اب جنگ کی میدان میں اسلام کی بات آئی ہے. اسلام کفر اور اسلام کے بیچ میں جنگ ہے، اور حق اور حلال کی تمیز، حق اور حلال کے بیچ کا جنگ ہے. اسلام کے لیے کون ہے جو جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کی جوانی کا عالم ہے، آپ پہلی شادی فرماتے ہیں، شادی کا پہلا دن اور پہلا وقت ہے. آپ اپنی بیوی شریک حیات کے پاس جاتے ہیں، جسے آپ پہلی رات کہتے ہیں. اس پہلی رات میں اپنی بیوی کے کمرے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد سہاگ رات جسے کہتے ہیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ سہاگ رات مناتے ہیں. وہ ایک لمحے کی رات ہے، وہ ایک محبت کی رات ہے، وہ پیار کی رات ہے، عورت اور مرد کے بیچ کی ایک محبت سے بھری ہوئی رات ہے. اس رات کو بڑی شوق اور محبت کے ساتھ لوگ مناتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا، حضرت حنظلہ کے کانوں میں ٹکرایا کہ مصطفیٰ نے آواز دیا ہے دین کی خدمت کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، اللہ کے دین کی
کے لیے جنگ کے لیے حضرت حنزلہ کی آواز کانوں میں جب مصطفیٰ کی آواز پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں میری بیوی، اے میری شریک حیات، آپ تو میری زندگی میں پہلی بار آئی ہو، لیکن میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیوی بھی ویسی مخلص اور محب تھی۔ کہا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے آواز دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے آپ نے آواز دیا ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہو؟ بیوی نے کہا ہے میری شریک حیات، اگر مصطفیٰ جانے رحمت کا حکم ہے تو ایک بیوی کیا ہزاروں بیویاں، آپ میری جیسی بیویاں آپ کے نکاح ہمیں آتی رہے گی اور اپنی قربانی دیتی چلی جائے گی۔ اپنے بیوی سے اجازت لیا، اپنے روم سے اور کمرے سے باہر نکلا، ماں کے قدموں پہ پہنچا، امی جان پتا ہے مصطفیٰ نے لبیک کہا ہے، مصطفیٰ نے آواز دیا ہے، مصطفیٰ نے جہاد کے لیے حکم فرمایا ہے، اے میری ماں کیا کیا جائے؟ آپ اجازت دے دیں۔ ماں نے فرمائی بیٹا اگر میرے مصطفیٰ نے آواز دیا ہے تو ایک ماں کیا ہزاروں ماں تیرے جیسے بیٹے کو جنم دیتی جائے گی اور مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کرتی چلی جائے گی۔ پھر حضرت حنزلہ باپ کے قدموں میں پہنچتے، ابا حضور میرے آقا نے آواز دیا ہے جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کی اجازت کا طلبگار ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا ایک بیٹا کیا ہزاروں بیٹا اس اسلام کے لیے قربان ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں حضرت حنزلہ اجازت لیتے ہیں، اجازت طلب فرماتے ہیں، ماں اجازت دیتی ہے، باپ اجازت دیتے ہیں، عورت اجازت دیتی ہے، بہنیں اجازت دیتی ہے، خاندان اجازت دیتے ہیں، تمام لوگ اجازت دیتے ہیں۔ اٹھایا ننگی تلوار کو اور نبی کی قدموں میں بوسا دیا، کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے وہ کون سا میدان ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں جہاد کے لیے جانا ہے۔ تمام صحابہ کی جھرمٹ میں حضرت حنزلہ جاتے ہیں، کفار مکہ کے بیچ میں جب آپ نے لبیک کہا، اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، حضرت حنزلہ نے جب تلوار بازی شروع کی، جب تلوار کو آسمان سے لہرایا تو حضرت حنزلہ تلوار چلاتے ہوئے کئی صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول جب جنگ ختم ہو گئی، مصطفیٰ تمام صحابہ کو بلائے، کہا کہ تمام صحابہ کی لاش ہے مصطفیٰ کے نظروں کے سامنے میں موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابیوں ایک لاش نظر نہیں آ رہی ہے، ایک صحابہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا حنزلہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ جاتے ہیں میدان میں، جاتے ہیں اس جنگ میں، دیکھتے ہیں کہ حضرت حنزلہ موجود نہیں ہے، حنزلہ کی شہادت ہو چکی ہے، لاش نہیں مل رہی ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ تمام لوگ حضرت سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تمام صحابہ پریشان ہیں، تمام عالم کے چاہنے والے پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو ہے، سرکار کی آنکھیں نم ہے، سرکار کے دامن مبارک جو آنکھ کے آنسو سے بھیگ چکے ہیں، اور فرمایا اے صحابیوں اللہ کی بارگاہ میں دست و دراز ہوا، مولا میرا ایک عاشق حنزلہ کیا ہے؟ تو رب کی رحمت نے جواب دیا اے مصطفیٰ یہ حضرت حنزلہ زمین پر نہیں ہے، ساتویں آسمان کے طبق پر اس اونچائی بلندی پر ہے، تاکہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ تمام صحابہ کی ڈیڈ بوٹی زمین پر ہے، حنزلہ کی ڈیڈ بوٹی آسمان پر کیوں ہے؟ تو رب کی رحمت نے جواب دیا اے مصطفیٰ حضرت حنزلہ جنابت کی عالم میں، ناپاکی کی عالم میں تلوار اٹھایا اور شہید ہو گئے۔ جو شہید ہو جاتا ہے اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن خدا کی رحمت کو گوارا نہیں ہے حنزلہ ناپاکی کی حالت میں زمین میں دفن ہو جائے، اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ آپ کے چاہنے والوں کو رحمت کے فرشتے غسل دلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت حنزلہ کو رحمت کے فرشتوں نے آسمان میں غسل دلایا، وہ اللہ کے وہ صحابہ کا ایمان ہے، وہ اللہ کے رسول کا دین ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں آج ہمارا اور آپ کا دین کیا ہے؟ آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ دین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنے اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میرے حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور صاحب مصباحی میرے بزرگوں
دوستو اس سیمانچل کی سرزمین پر ایک باوقار عالم دین ہے. جانتے ہو آپ کو کیا دیا؟ آپ کے سرزمین پر ایک مدرسہ دیا, ایسا مدرسہ دیا. جانتے ہو حضرت آدم 1000 زبانوں کے عالم تھے. آپ کا بچہ انگلش پڑھنے آتا ہے تو اردو نہیں, اردو لکھنے آتا ہے تو ہندی نہیں, ہندی آیا تو کوئی اور زبان نہیں. میرے بزرگوں دوستو آپ علماء کی قدر کیجئے. آج افریقہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یہ تمام علاقہ سناٹا چھایا ہوا ہے. اس علاقے میں ایک بہتر ادارے کی ضرورت تھی. ہم لوگ دعائیں کرتے تھے تو سننے میں آیا کہ کوچ گڑھ میں مفتی ظہور صاحب نے مدرسہ قائم کیا ہے. ہم نے کہا سنیے مفتی صاحب, اگر اللہ تعالیٰ ضلع پریشد میں کامیابی دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں, یہ مولوی کی زبان ہے, میں کسی مولوی کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا, نہ آپ کو شرمندہ ہونے دوں گا. لوگ آتے ہیں بھلے ہم بہت غریب ہیں, آج الیکشن کا ٹائم ہے, 2,000 روپے دیتا ہے. 2000 صدر کی باڑ میں لوگ مر رہے تھے تو 1000 میں کبھی نہیں نکلا, 100 روپے نہیں نکلا. آپ کو بار بار سلام ٹھوکتا ہے. 5 سال ایسا غائب ہوتا ہے کہ کبھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. اپنے لوگوں کے خزانے کو لوٹتا ہے اور لوٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پھینک کر کے اپنا سکتہ حاصل کر لیتا ہے اور لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیتا ہے. اے مسلمانوں, تم ایسی سیاست مت کرنا. سیاست سے دیش چلتا ہے اور دین اسلام سیکھو, علم سیکھو. علم سے وقار آج علماء اسٹیج پہ ہے, اس کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ علم دین سیکھا ہے, اس لیے آپ نے مقام اوپر دیا ہے. یہ عالم دین ہے اس لیے مقام اونچی جگہ دیا ہے. میرے بزرگوں دوستو, آپ کے برادری میں 32,000 سرجا پوری بنگالی برادری میں تنہا ایک لیڈر ہوں میں ضلع پریشد میں جو آ رہا ہوں. اگر میں ہارتا ہوں تو پوری قوم ہارتی ہے, اگر میں جیتتا ہوں تو پوری قوم کی سینے سے ہی محبت سے, سینے سے آپ کو جو ہے مقام بلند ہوتا ہے. دنیا محبت کی نظروں سے دیکھا کرتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو ہماری سرپرستی فرمائے. 5 سال وعدہ کرتا ہوں ہر چیز کی انفارمیشن دوں گا. میرے بزرگوں دوستو مبارکبادی ہے مفتی صاحب نے. آج یہ علماء کی قدر کیجئے, اپنے حفاظ کی قدر کیجئے. آپ جانتے ہو یہی علماء ہے جو دنیا گالی دیتی ہے, مسجدوں میں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہی دنیا ہے جو دنیا اس کو فرار بھلا کرتی کہتی ہے, لیکن جب آپ قبرستان سے گزرتی ہے تو السلام علیکم اہل القبور کہہ کے درود پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں. آپ کا بچہ 50 بیگھہ زمین کے لیے لڑتا بھیڑتا ہے لیکن مولوی کو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے, لیکن آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے, آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے, حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک آدمی تھا اور وہ آدمی یہ تھا کہ بڑی مدت کے بعد اس کو بچے نہیں ہوتے تھے. اس نے تمنائیں کی, دعائیں کی, منتیں کی اور کہا مولا تعالیٰ ایک اولاد تو عطا فرما دے جو تیری رضا کے لیے, تیرے دین کے لیے, تیرے مصطفیٰ کے دین کے لیے میں تعلیم دوں گا, علم دین سکھاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی دنیا سے چلا گیا, رخصت ہو گیا, موت ہو گئی, انتقال کر گیا. لیکن جانتے ہو اسی سے, اس کی بیوی سے جو حاملہ سے جو بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ کئی مہینے کئی سال گزر گئے. اس کی ماں نے کہا, اس نے وصیت کیا تھا کہ اگر اس حاملہ سے لڑکا ہو یا لڑکی, لیکن دین کی تعلیم دینا, دین سکھانا, علم دین سکھانا. میرے بزرگوں دوستو وہ ماں اپنی چھوٹے سے ننھے کے بچے کو انگلی پکڑ کر کے مدرسہ لے جاتی ہے اور فرماتی ہے حضور مولانا صاحب یہ میرا ننھا سا بچہ ہے, باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, یتیم ہو چکا ہے, لیکن باپ نے منت کی تھی, باپ نے وصیت کیا تھا کہ جو بھی ہو لیکن دین کا تعلیم دینا, اللہ اس کے رسول کے دین کی تعلیم کے لیے اسے منتخب کر دینا. میرے بزرگوں دوستو وہ بچہ, وہ باپ, اس کا باپ گنہگار تھا, خطاکار تھا, سیاکار تھا, بدکار تھا. اپنے گناہوں کے بنیاد پر وہ جہنم میں رہتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قبرستان سے گزر رہا تھا, دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں گرفتار ہے اور کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں, اس قبرستان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جنت کے باغ و بہار میں ٹہل رہا ہے. فرمایا مولا کیا ماجرا ہے, ابھی تک تو جہنم میں ٹہل رہا تھا. تو اللہ کی رحمت نے جواب دیا, اے عیسیٰ سنو, دنیا میں اس کا بیٹا مدرسے میں داخل ہوا اور بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا, اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں. جس کا بیٹا دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو اس کے بیٹے کو اللہ جہنم میں ڈال دے. اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا.
اور جنت۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج اسی پیغام کو مفتی ظہور نے کوٹ گڑھ کی سرزمین پہ مدرسہ قائم کر کے آپ کے لیے یہ پیغام دیا کہ دنیا کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، پیسہ جب مولوی کے پاس بھی ہوتا ہے تو ایئر کنڈیشن میں گھومتا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے 40 گاؤں میں گھوم گھوم کر کے چندہ جمع کریں پھر علماء کو پڑھائیں۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، اس علاقے میں اگر ہمت و جرأت کر چکے ہیں تو یقیناً ان کا استقبال کرنا ہمارا فریضہ ہے، ان کی سرپرستی کرنا ہم لوگوں کا ایک ذمہ داری ہے۔ اور اس مدرسے میں کے ساتھ ہم تو کہتے ہیں اپنے علاقے تمام علماء، زمیندار، پیسے والے اپنی زکوٰۃ کے کیلکولیشن کیجئے اور ہر رمضان میں بغیر کہے ہوئے یہاں لا تک پہنچانا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ بہت اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، رسول کی عنایت ہے کہ آپ کے کھوج گڑھ کی اس جنگل میں مدرسہ قائم کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ دین سیکھیے، علم سیکھیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خالی عالم بنائیے۔ ایک میسج سن لیجیے، اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے، حافظ بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، سائنٹسٹ بھی بنائیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج مسلمانوں نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، ایجوکیشن چھوڑ دیا، اس لیے آج ایک دلیت سے بھی بدتر ہماری حالت ہے۔ آج وہ جسے پیشاب کر کے لینے کی تمیز نہیں، وہ آپ کا جو ہے کوئی عہدے کا مالک ہو جاتا ہے۔ آج مودی جی NRC لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھارت کی سرزمین اس کی باپ کی نہیں، مسلمانوں کی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، 1200 سال تک حکومت مسلمانوں نے کی ہے۔ آج جتنی زمینیں ہیں، آج لال قلعہ ہمارا، لیکن بیچ رہا ہے وہ، اس لیے کہ ہم لوگ دین چھوڑ دیے، ہم نے ایجوکیشن چھوڑ دیا، ہم نے گریجویشن چھوڑ دیا، کالج چھوڑ دیے، اسکول چھوڑ دیے، پیسہ کمائے، زمین خریدے، اس لیے آج ہماری یہ حالت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اگر آگے جانا چاہتے ہیں، اگر کوئی کامیابی چاہتے ہیں، اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجیے اور تجارت میں اتاریے اور سیاسی شعور پیدا کیجیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی اس بار ضلع پریشد میں آیا ہوں، پچھلے بار ہار گیا ہوں، اگر آپ لوگ میری سرپرستی فرمائیں گے، سرپرستی کریں گے، سرپرستی کریں گے، 32,000 میں اکیلا تنہا ہوں، اور اس کے بعد اگر سرپرستی کس کی کریں گے؟ آپ لوگ کریں گے نا؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے تو۔ اور 5 سال کی گارنٹی اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، 5 سال ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے گھروں میں تک جائیں گے، آپ کے مسجدوں تک جائیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ انشاءاللہ یہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ جو بھی غلطی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔